بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجینئر محمد علی مرزا جو خود کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں اور فارسی کی ایک ضرب المثل ہے کہ ہم چما دیگرے نیست، کہ جو میں ہوں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور ہے ہی نہیں، مجھ جیسا اور کوئی نہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ صرف میں ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہیں، اور وہ بڑے مشہور ہوئے دینی حوالوں سے لا کر جناب انہوں نے ایک ایک چیز سامنے رکھنی کہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، اور یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور اس طرح سے وہ کرتے رہے۔ لیکن کرتے کرتے مذہبی معاملات سے وہ آگے بڑھے، اس میں بڑی کانٹروورسیز میں چھڑے رہے، لیکن اب جتنی مشکل میں وہ گھر چکے ہیں اور گھرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ کبھی وہ ادھر کی بات، کبھی ادھر کی بات، کبھی آگے کبھی پیچھے، کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ اتنی تیزی سے بیانات بدل رہے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اب اصل میں ہوا یہ کہ ایک طرف تو انہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب پر اچانک حملے شروع کر دیے، ان پر باتیں شروع کر دیں، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کیا کہ عمران ریاض کے حوالے سے جو باتیں کی گئی تھیں وہ دوبارہ منظر عام پر چکے آنے لگ گئیں، تو اس پر بھی انہوں نے کوئی گفتگو کبھی ادھر ادھر شروع کر دی۔ پہلے بھی عمران ریاض کے خلاف بات کر چکے تھے، پھر اب انہوں نے پھر کچھ بیانات دیے کہ جی میں تو وہ پرانی باتیں تھیں عمران ریاض کے حوالے سے، تو وہ اب لوگوں نے دوبارہ کی، یہ تو جب عمران ریاض لاپتہ ہوئے تھے اس کے بعد تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ سب کچھ۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جو انہوں نے اعتراضات وغیرہ کیے تھے اس کے حوالے سے خود انہوں نے کہہ دیا کہ جی عمران ریاض سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی بس آپ نے خاموش رہنا ہے اور یہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، فلاں فلاں، اس طرح کی بات ہوئی۔ اب جناب اس حوالے سے چیزیں سامنے آنے لگ گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہیں احمد ابو بکر، یہ بھی جرنلسٹ ہیں اور یہ عمران ریاض کے کتنے قریب ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی جو ڈسپلے پکچر آپ کو نظر آتی ہے ایکس ایپ پر، وہ عمران ریاض کے ساتھ ہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی عمران ریاض بھائی نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ جی کھچڑی پک رہی ہے، یہ وہ ہے۔ اور یہ جو بات ہوئی کہ جی پاناما والی، کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی عمران ریاض نے جھوٹ بولا اور اس طرح سے کیا، تو وہ کہتے ہیں جی وہ آپ نے پاناما پر کہا تھا، وہ تو اقامہ نکل آیا۔ تو پھر عمران ریاض نے جواب دیا کہ جی وہ پاناما کا کوئی میں نہیں لے کر آیا تھا، وہ سارے معاملہ ساری دنیا نے ڈسکس کیا، سب کے سامنے تھا، کوئی یہ نہیں کوئی میری کوئی ایکسکلوسیو خبر تھی، سب کے سامنے تھا۔ خیر انہوں نے پھر یہ کہا جی محمد علی مرزا نے کہ جی وہ ٹھیک ہے، میں آپ سے معذرت کرنے کو تیار ہوں۔ اب یہ بات یہاں سے آپ یہ دیکھیے کہ یہی بات کوٹ کر رہے ہیں ایک اور صحافی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ اس بارے میں بتا رہا ہوں کہ عجیب بات یہ ہے کہ محمد علی مرزا کہتے ہیں جی میں معافی کے لیے تیار ہوں، لیکن عمران ریاض میرے پاس آئے جہنم میں، اور یہاں آ کے پھر ویڈیو پیغام بھی میں جاری کروں گا سارا کچھ۔ یعنی وہ چاہتے ہیں لوگ ان کے پاس آئیں، وہ اس سے کوئی مشہوری کیچ کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جی عمران ریاض آ جائے گا، میرے ساتھ ہو جائے گا، تو ایک ویڈیو نظر آ جائے گی تو سارے بالکل خاموش ہو جائیں گے کہ دیکھیں میں کتنا پروٹوکول دے رہا ہوں عمران ریاض کو، اور عمران ریاض جس طرح سے ہے وہ ہر ایک کو معاف بھی کر رہا ہے یا ہر ایک سے مل بھی رہا ہے، کسی سے کوئی شکایت نہیں کر رہا، تو وہ جناب سارے دھونے دھل جائیں گے یا اس طرح سے کچھ ہو جائے گا، شاید یہ ان کی نیت تھی۔ بہرحال اب اس پر رائے ثاقب کھرل نے کہا ہے کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جناب کہہ رہے ہیں عمران ریاض کو وہ آئے تو میں معافی مانگنے بھی تیار ہوں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ آپ آئے۔ اب بات یہ ہے کہ غلط الزام آپ لگائیں، ایک شخص جو اتنی مشکل سے گزر کر آیا ہے، ابھی بھی وہ پوری طرح سے جس کو کہنا چاہیے صحتیاب نہیں ہو سکا، یا وہ لکنت نہیں ختم ہوئی، ابھی وہ آ نہیں رہا، اپنے آپ کو اس طرح ڈیفینڈ نہیں کر سکتا جو بھی باتیں ہوئیں میڈیا میں آ کر یا ویڈیو بنا کر، کیونکہ وہ تو ببر شیر ہے اس ڈیجیٹل میڈیا کا، آپ کہیں تو اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں پاکستان میں۔ تو جس طرح سے وہ گھن گرج کے ساتھ بولتا تھا اور انشاءاللہ دوبارہ بولے گا، اس پر ان کی اہلیہ کی طرف سے ایک ویڈیو بھی اس طرح سے آئی ہے، جو علی اشفاق ان کے دوست اور وکیل ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو لگائی تو اس کو ان کی اہلیہ نے، ہماری بہن نے شیئر بھی کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو انہوں نے شیئر کی تھی عمران ریاض کی اہلیہ نے کہ وہ ڈرائیو کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس سے ہمیں نظر آیا، ورنہ پہلے شاید وہ ڈرائیو کرنا بھی ان کے لیے مشکل تھا گاڑی کو، تو وہ کر رہے ہیں، اور ملکہ نور جہاں کا ایک کلام بھی سن رہے ہیں جو علامہ اقبال کا ہے کلام، تو اس کے حوالے سے بھی وہ بڑی خوش نظر آئیں کہ چلیں اب ڈرائیو کریں، اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس کو۔ تو یہ تو حال ہے، عمران ریاض کی ایک تصویر، ایک ویڈیو آتی ہے اور لوگ اس پر اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو سننا چاہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو محمد علی مرزا صاحب نے جو پنگا لے لیا اور پھر وہ آگے کبھی ادھر کی باتیں کرتے چلے گئے، تو وہ اور زیادہ اس میں دھستے چلے جا رہے ہیں کہ جناب نہ تو عمران ریاض نے کہا کہ جی کوئی بڑی یہ کھچڑی پک رہی ہے آپ خاموش رہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ ایک گواہی آ چکی ہے۔ پھر یہ بھی کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس آؤ تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، سارا کر لیتا ہوں، ڈرامے بازیاں ساری شروع ہو گئی ہیں۔
اچھا پھر ایک اور معاملہ ہے کہ عمران خان کے خلاف انہوں نے جناب یہ بات کر دی کہ جی وہ اصل میں اسرائیل کے خلاف نہیں بول رہے کہ ان کو پتا ہے کہ اسی لابی نے ان کو اگر باہر نکلوانا ہے تو نکلوانا ہے. بھائی وہ بندہ جیل میں ہے اور وہ جتنا بول سکتا ہے بول رہا ہے. حکومت نے کیا کر دیا ہے, یہ نواز شریف صاحب یا کس کا بیان آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر آ گیا ہو, جو انہوں نے باقاعدہ ٹویٹر پر جاری کیا. ظاہر ہے ان کی مرضی کے خلاف جاری ہوا ہوتا تو وہ اس پر کہہ دیتے کہ میں نے نہیں کہا. انہوں نے سخت ترین الفاظ, جو ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان میں سب سے سخت الفاظ شاید عمران خان کے ہی ہوں گے جو ان کی طرف سے آئے اور ایکس ایپ پر آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ باتیں کبھی شروع کر دیں. پھر کبھی یہ آتے ہیں کہ جناب اچھا چلے میں آپ کو خوش کر دیتا ہوں کسی سے بات کرتے کہ جی اگر عمران خان صاحب اپنی بات پر قائم رہ جاتے ہیں اور وہ اپنا بیانیہ نہیں بدلتے تو میں ان کو ووٹ بھی ڈالوں گا. یہ بھی وہ کہہ دیتے ہیں. تو وہ ہر طرف کھیلنا چاہ رہے ہیں, وکٹ کے دونوں طرف نہیں, ہر وکٹ پر ہر ٹیم کے ساتھ ہر طرح سے وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں. اور پہلے یہ ہوا کہ ان کا ایک بیان آیا تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تھا کہ جناب یہ سب کو عمران خان نے سارا پر واضح کر دیا ہے, یہ ہے وہ ہے بڑا. اور پھر اس کے کافی عرصے تک یا کچھ عرصہ کہیں, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی دن تک کم از کم کوئی اس پر بات, کوئی اس پر نہیں بات ہو سکی. اور ظاہر ہے کہ اس کو تحریک انصاف کے سپورٹرز وہ اس کو اپریشیٹ کرتے رہے. پھر اچانک جناب یہ چیزیں سامنے آنے لگ جاتی ہیں کہ جی عمران خان میں یہ خرابی ہے, یہ ہے وہ ہے. میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی غلطیاں ہیں اور اس کو جناب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مذہبی پیشوا کی طرح اس کو ماننے لگ گئے ہیں فلاں. پھر کسی نے پوچھا کہ جی اچھا تو یہ بات ہے, تو پھر آپ پہلے تو بہت تعریف کرتے تھے, کہتے تھے ہاں آپ کو بیلنس کرنا چاہیے, ہاں یہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے نواز شریف کی بھی باتیں کرنی چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. اب وہ کبھی کہیں کی بات کرتے ہیں کبھی کہیں کی. اسی پر آپ یہ دیکھیں کہ اب بہت سی چیزیں لوگ شیئر کر رہے ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ چکر کیا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ طارق متین صاحب لکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طلعت حسین کی کریڈیبلٹی, کیونکہ انہوں نے کہا جی سب سے کریڈیبل وہ ہیں. جب انہوں نے کہا کہ یہ تو عمران ریاض اور ارشد شریف یہ ٹاؤٹ تھے اور اس طرح سے تھے اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی, اور طلعت صاحب کو کہا جی وہ بڑے کریڈیبل ہیں, تو اس پر یہ طارق متین صاحب نے شیئر کیا اور طلعت حسین صاحب کے جناب چیزیں ساری انہوں نے دکھائیں, جس میں وہ کبھی کہتے ہیں جی این اے 190% result, PMLN 73,428, PTI 69,000. From here only a short miracle can save the night for علیم خان. اور پھر یعنی علیم خان کے خلاف ہیں, پھر کہتے ہیں جی پھر علیم خان کے خلاف, اور یعنی ان کے خلاف بات کرتے رہے. اب جناب وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اب یعنی علیم خان صاحب کے دائرے میں ہی کام کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی بڑا زبردست اور اس طرح سے. تو اس پر انہوں نے کہا, طارق متین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ کریڈیبلٹی کی آپ بات کرتے ہیں. ملیہ ہاشمی صاحبہ صحافیاں لکھتی ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی یہ گفتگو اور عمران خان کے حوالے سے تمسخرانہ گفتگو انتہائی افسوسناک ہے جو انہوں نے کچھ صحافیوں سے ملتے ہوئے کی ہے عمران خان کے بارے میں. پھر جناب اسی طرح مفتی مسعود ہیں, وہ کہتے ہیں جی ان کا ایک ویڈیو پیغام آیا کہ جی میں جیلم میں ہوں, 48 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں, اور اس نے کہا تھا جی محمد مرزا نے کہ جی چیلنج ہے مناظرے کا, تو میں آیا ہوں لیکن اب یہ میدان سے بھاگ گیا ہے. پھر اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ ہیں, کہتے ہیں جی انجینئر محمد علی مرزا کا بیان کرنا انتہائی نامناسب ہے. فراز شہزادی کے بارے میں نگران حکومت اور محکموں نے اطاعت تارڑ کے ذریعے جھوٹ پھیلایا, احمد منصور کے نام سے جھوٹے بیانی بنائے گئے اور جبری مشدگیاں عمل میں لائی گئیں. خدا پہاڑ نکلا چوہا, انہوں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی ہے. تو ہر کوئی اب ان کو ایک آئینہ دکھا رہا ہے کہ جناب یہ چکر ہے. اچھا پھر کہیں وہ برس رہے ہیں عمران خان پر, کہیں کہنے جی میں ان کو ووٹ بھی کر دوں گا اگر وہ اسی طرح سے ڈٹے رہے چلتے رہے. اور اس پر لوگوں نے بھی ان کو دکھایا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی اسرائیل کے خلاف بیان نہیں دیا عمران خان نے, سب سے زیادہ تو اس کے زوردار بیان آپ کے سامنے آئیں گے ماضی میں بھی اور اب بھی. پھر جناب اکبر باجوہ صحافی ہیں نوجوان, کہتے ہیں جی اور کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اعتراف کیا کہ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ گفتگو میں میری غلطی ہوئی, آپ نے کوئی جھوٹی خبر نہیں دی, اب اگر آپ جیل میں آ جائیں تو مجھ سے ملیں تو میں ویڈیو بنا کر اعتراف کروں گا. یہ رائے صاحب نے یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی اور یہ لکھا بھی. تو اس پر اکبر باجوہ لکھتے ہیں اور جو عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین کو ماضی کے کریکٹر کا تانا دیا گیا, اس کا کرنا ہے مرزا صاحب نے. یہ تو مرزا صاحب ہمیں حدیثوں کے حوالے دے کر بتاتے رہے کہ کسی کو اس کے ماضی میں کیے گناہ جس سے وہ شخص توبہ کر چکا ہو کہ تانے دینا کس قدر قبیح فعل ہے. اس پر تو کسی کو پاس جانے کی ضرورت نہیں. اس بابت رجوع کب ریکارڈ کرائیں گے مرزا انجینئر. اب دیکھیں نا کہ ہر کوئی ان کو انہی کے حوالے دے کر, کیونکہ اب یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے جس سے مشہوری حاصل کی انجینئر محمد علی مرزا نے, اب وہی ان کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ نوجوان ایک ایک چیز
کھول کر سامنے لاتے ہیں، ایک ایک چیز ان کے لیے بیان کرتے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے. اب بات یہ ہے کہ اس پر اقرار الحسن کا میں ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو پیغام، انہوں نے کہا جی اب میں تحریک انصاف پر کوئی تنقید عمران خان پر نہیں کروں گا. میں نے ماضی میں پچھلے خاص طور پر 1.5-2 سال میں بہت زیادہ تنقید کی عمران خان پر، تحریک انصاف کے لوگوں پر، لیکن آج ان پر چونکہ ظلم ہو رہا ہے، وہ زیر عتاب ہیں، تو مناسب نہیں لگتا کہ ان پر ظلم ہو، وہ مشکل میں ہوں اور میں انہی کے خلاف جناب انہی کو پر تو ان کو نشانہ بنا رہا ہوں. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ مشکل میں ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ بھی، تو اسی پر آپ اٹیک کر رہے ہوں، اسی پر کیچڑ اچھال رہے ہوں، تو یہ آپ کی کوئی بہادری اور مضبوطی نظر نہیں آتی، یہ آپ کی کمزوری نظر آتی ہے. تو لہٰذا لوگوں کی ہمدردیاں اس وقت عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. تو آپ جب نظر آئے گا لوگوں کو کہ جناب پہلے آپ مشہوری کے لیے شاید کر رہے تھے، کیا وجہ تھی کہ آپ کا اصولی موقف نہیں تھا، آج آپ جو ہے پتہ نہیں کیوں اس طرف دوسری طرف چلے گئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو پھر آئینہ دکھانا شروع کر دیں گے. تو لگتا نہیں ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو جلدی اپنا یہ سوچ یا اس طرح بدلیں گے. وہ اسی طرح رہیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر اب ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جب دوسری طرف سے بھی ان پر آپ دیکھیں گے تنقید شروع ہو جائے گی. ابھی تحریک انصاف یا آپ دیکھیں ان کے چاہنے والے تو ہیں ہی، لیکن آپ دیکھیں نا عمران ریاض خان کا آپ جس طرح دیکھیے اس کو بیچ میں شامل کر لیا. تو جہاں بھی جائیں گے تو جس کے بھی اب خلاف وہ بات کریں گے کسی بھی جگہ، چاہے وہ عمران خان ہیں آج یا عمران ریاض ہیں یا ارشد شریف کے حوالے سے جس طرح ان کے آگے ہیں، کل کو کسی اور کے بارے میں بھی کریں گے. ابھی تو انہوں نے اس طرح تنقید نہیں شروع کی، تو اس طرف سے بھی آئیں گے کہ جناب آپ تو دیکھیں نا اب کیا کر رہے ہیں. تو وہ بھی ان کو دکھائیں گے جناب کبھی تو آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، آج یہ برا ہو گیا، آج فلاں ہو گیا. تو وہ چیزیں ان کے سامنے آتی رہیں گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس سے نکل پائیں گے، یا ان بیانات سے پہلے کا جو وہ ایک سٹیٹس انجوائے کر رہے تھے کہ شاید نوجوان ان کو سنتے تھے بہت اور دیکھتے تھے اچھا یہ بات ایسے ہے تو ان کو نوٹ کرتے تھے کہ جناب اس کو دیکھنا چاہیے، کیا یہ بات صحیح کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو اب وہ اعتبار ان کا اب ختم ہو گیا، وہ جاتا رہا ہے. اللہ حافظ.